سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبق نمبر 19 علامات وقف۔ آج کا سبق وقف کے علامات کے حوالے سے، وقف کی نشانیوں کے حوالے سے ہے۔ وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، ٹھہرنے کو۔ قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے کہاں ٹھہرنا ہے، کیسے ٹھہرنا ہے، اس کو وقف کہتے ہیں۔ جس طریقے سے دیگر قواعد کا جاننا ضروری ہے، وقف کے قواعد کا جاننا بھی ضروری ہے۔ کہتے ہیں بولنے کے دوران اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے جب رکتے ہیں، بولنے کے دوران اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے جب رکتے ہیں، کہیں کم اور کہیں زیادہ، جس سے دوسروں تک بیان کردہ بات کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے نا۔ یہاں خاندش میں خاندشی بولتے ہیں، تھوڑا لمعا کے بولتے ہیں نا، کہ ارے بھائی کہاں جا رہا ہے نا، وہ جا رہا ہے، یہ تو ختم ہو گئی بات، لیکن اس کو تھوڑا لمعا ہے، کہاں جا رہا ہے نا۔ تو ہر جگہ کی بولی زبان الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کو بھی پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقف کے قاعدے کو جاننا ضروری ہے۔ کہاں کس طریقے سے رکنا ہے، کہاں کیسے رکنا ہے، کہاں کم رکنا ہے، کہاں زیادہ رکنا ہے، کہاں سانس توڑنی ہے اور کہاں سانس بغیر توڑے زبان اور آواز بند کیے آگے بڑھ جانا ہے۔ تو اسی چیز کو آج ہم اور آپ جانیں گے۔ کہتے ہیں کہ کہیں کم اور کہیں زیادہ، جس سے دوسروں تک بیان کردہ بات کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اگر قرآن مجید میں ان کو تحریر میں لا کر علامتوں سے ظاہر کیا جائے تو وہ رموز اوقاف ہوں گے، ہے نا۔ قرآن مجید میں ان کو تحریر میں لا کر علامتوں سے ظاہر کیا جائے کہ ان علامتوں کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ علامت ہوگی تو یہاں اتنی دیر رکنا ہے، یہ نشانی ہوگی تو یہاں پہ بغیر رکے بڑھنا ہے، تو ان چیزوں کو کہتے ہیں رموز اوقاف۔ کیا کہتے ہیں ان چیزوں کو؟ ان چیزوں کہتے ہیں رموز اوقاف۔ تو اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں جانیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا، ہم کسی کو کہیں گے اٹھو مت بیٹھو، تو ہم اٹھو میں رک گئے، اٹھو مت بیٹھو، تو آپ نے سمجھ لیا کہ اٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور بیٹھنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں اٹھو مت بیٹھو، جملہ تو وہی ہے، الفاظ تو وہی ہیں، لیکن اب آپ سمجھیں گے کہ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹھو مت بیٹھو، اٹھنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے۔ آگے والے جملے اور پیچھے والے جملے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن رکنے کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے؟ رکنے کا فرق ہے۔ تو رکنے کے فرق کی وجہ سے پورا معنی ہی چینج ہو گیا، سوال ہی چینج ہو گیا۔ جو آپ حکم دے رہے ہیں وہ حکم ہی چینج ہو گیا۔ آپ نے کہا اٹھو مت بیٹھو، میں نے کہا اٹھو مت بیٹھو، ہے نا۔ تو ایک میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہیں، اور دوسرے میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کا امر، ہے نا۔ ایک میں حکم دیا رہا ہے کہ کرو،
دوسرے میں کہا کہ نہیں مت کرو، ہے نا. تو اب جب تک ہم سمجھیں گے نہیں بھائی اٹھو میں رکنا بہتر ہے کہ اٹھو مت میں رکنا بہتر ہے، جب تک سمجھیں گے نہیں ہم تو قرآن کو صحیح طریقے سے ہم پڑھ نہیں پائیں گے، ہے نا. سمجھ نہیں پائیں گے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات کو، کس جملے کو کہاں مکمل کر رہا ہے اور ہمیں کہاں رکنا چاہیے، تب جا کے جملہ وہاں پر بات پہنچ جائے. میں نے کہا بھائی چلو آج ہم لوگ بامبے جاتے ہیں، ہے نا. اب اگر کوئی کہے چلو آج ہم لوگ تو کیا اسے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں آیا بامبے جاتے ہیں، میں جا کے جب ہم نے رکا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی بامبے جانے کا جا رہا ہے، یا یوں کہیں چلو آج ہم لوگ بمبئی، چلو آج ہم لوگ بمبئی. تو کیا چلو آج ہم لوگ بمبئی کیا ہے؟ ہم یہ کہیں کہ چلو آج ہم لوگ بمبئی جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ بھائی ہاں یہ بمبئی جانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ نہیں. تو اسی طریقے سے قرآن مجید کے اوقاف میں، وقف میں جو رموز و اوقاف ہیں، جو علامتیں ظاہر کی گئی ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری ہے. تب جا کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں رکنا نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب اس میں جو دیا گیا ہے وقف جو ہے نا، تو یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے مختصر سا دیا گیا ہے. کیا دیا گیا ہے؟ اس کی پوری تفصیل نہیں ہے، ورنہ وقف اختیاری ہے، وقف اضطراری ہے، وقف اختباری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. مگر آپ نے اگر اس کو ہی سمجھ لیا تو بہت کچھ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. نمبر 1 پر یہاں سے چلتے ہیں ہم لوگ. سب سے پہلے یہ گول نشان ہے. گول نشان ہے نا، شروع میں گول نشان ہے. اس کو آیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آیت ہے نا. آیت کوفی لکھا گیا ہے نا. کوفی کیوں ہے؟ اس کی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے، بہت بڑی بات ہے. جو امام ہے، امام ہے نا، روایت حفص کے، ہے نا، اس کے جو شاگرد ہیں، جو مشہور ہوئے ہیں، ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام ہے کہ جنہوں نے اس پر وقف کیا ہے وہ کوفہ کے رہنے والے تھے، اس لیے اس آیت کا نام ہے آیت کوفی. ٹھیک ہے. ہم لوگ اس امام کی روایت پڑھتے ہیں، ان کا نام ہے امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے. کیا ہے؟ آیت یہ سب سے آسان ہے. جب بھی آپ کو آیت نظر آئے تو آپ رک جائیں. کیا ہو جائے؟ آپ رک جائے. تو آیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بات بھی ختم ہوتی ہے اور بات کا جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، وہ بھی مکمل. یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے، مثال ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رحم فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. تو بات تو ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی نا. یہ میں اگر ترجمہ بھی جو ہم کر رہے ہیں تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ہم نے پڑھ لیا. تو جو مطلب تھا وہ مطلب بھی مکمل، وہ مطلب بھی، اور جو معنی تھا وہ معنی بھی مکمل. اس کو کہتے ہیں آیت. تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آیت جب آ جائے تو آپ رک جائیں. کیا ہو جائے؟ آپ رک جائے. اب حضرت آیت پہ اگر ہم نہیں رکے، آگے رکے تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو ہم پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن، جا کے ہم رحمان میں جا کے ہم رک گئے. تو آیت تو الحمدللہ رب العالمین، عالمین میں آیت ہے. ہم یہاں رک سکتے تھے، مگر ہم یہاں رک کر کے ہم کہاں رکے؟ الرحمن رکے. تو الحمدللہ رب العالمین میں بات مکمل ہو گئی، بات مکمل. اب اگلی جو آیت ہے وہ اس کا معنی، اس کا مطلب کچھ اور ہے. تو اب آپ اس آیت کو مکمل نہیں کر رہے، آپ کی سانس بھی اس پہ ٹوٹ جا رہی ہے، الرحمن کر کے آپ رک گئے. تو چلو یہ اللہ کا نام تھا، یہاں پر ہم کو سمجھ میں آ گئی بات. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں ہم لوگ جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
تو لوگ ہدی للمتقین میں نہیں رکتے ہیں، لا ریب فیہ میں رک جاتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جا کے بالغیب رکتے ہیں۔ تو ہدی للمتقین تک معنی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب آگے جو آیت شروع ہو رہی ہے اس کا فلسفہ کچھ اور ہے، وہ کسی اور کام سے ریلیٹڈ ہے، وہ اور کسی اور کام سے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب وہاں جو بات ہو رہی ہے وہ غیب کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کی صفت غیب کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ اس آیت میں جو بات ہو رہی تھی تو وہ کتاب کے تعلق سے بات ہوتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو یہاں پر بات چل رہی تھی متقیوں کی، وہاں پر بات چل رہی ہے غیب کی۔ آپ کو متقی میں رک کر کے ہدایت کی بات مکمل کرنی تھی، پھر آگے سے غیب کی بات شروع ہوتی، تو آپ نے غیب والی بات کو ہدایت میں ملا دیا۔ کیا کر دیا آپ نے؟ تو ایک آدمی جو عربی سمجھتا ہے وہ کیا کہیں گا، بھائی کیا بول رہا ہے، صحیح طرح رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے بول، کم سے کم سمجھا مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ کبھی ہدایت کی بات کر رہا ہے، کبھی کتاب کی بات کر رہا ہے، کبھی غیب کی بات کر رہا ہے، کہاں رکتا ہے، کہاں کیا کرتا ہے، کچھ تو سمجھا۔ تو اس چیز کے لیے یہ آیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے کہ آپ ہر آیت میں رکیں گے تو ہر آیت کا معنی، مفہوم، مطالب و مقصود انسان کے ذہن میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسے کہتے ہیں آیت۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ آیت۔ اس کے بعد ایک اور 5 بنا ہوا ہے نا، اسے 5 ٹائپ بنا ہوا ہے، اردو میں 5 ہے نا، ہندی میں یہ بھی آیت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہے آیت غیر کوفی۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کوفہ کے ایک حضرت تھے نا جو ان کی طرف سے ہوا ہے، تو یہ بھی آیت ہے، آپ یہاں بھی رک سکتے ہیں۔ یہاں بھی آپ لکھا ہے وقف ضرور کریں، ٹھہر جائیں، سانس توڑ دیں۔ آیت کا معنی، وہ وقف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکنے کا معنی یہ نہیں ہوتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رکے؟ ہاں، الحمدللہ رب العالمین ہے، عالمین کہا، الرحمن الرحیم ہی ہے، رحیم کا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سانس ٹوٹی نہیں، سانس ہماری جاری ہے۔ عالمینہ کو عالمین کہہ دیا، رحیمی کو رحیم کہہ دیا، مالک یوم الدینی کو یوم الدین کر دیا، مگر سانس ہماری جاری ہے، تو اس کو رکنا، وقف کرنا نہیں کہتے ہیں۔ وقف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وقف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سانس بھی ٹوٹے اور آواز بھی بند ہو، موقوف ہو جائے، ٹھہر جائے، تو اسے وقف کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو لکھا ہے وقف ضرور کریں، ان جگہوں پر وقف ضرور کریں، ٹھہر جائیں اور سانس بھی توڑ دیں۔ تو اب ہم پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، سانس بھی ٹوٹ گئی، رک بھی گئے۔ اب آگے پڑھیں گے الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وقف کرنا کہتے ہیں۔ تو وقف جو ہے ٹھہرنا، وقف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، رک جانا۔ تو رکنا جو ہے ان جگہوں پر ضروری ہے، مطلب ضروری مطلب کہ کرنا چاہیے، کر لیں تو بہتر ہے، کر لیں تو نہیں کریں، آپ کی سانس لمبی ہے تو آپ آگے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم نے 3 آیت کو ایک ساتھ پڑھ لیا، میری سانس لمبی ہے، میں نے وہاں تک پڑھ لیا۔ لیکن اگر آپ ان جگہوں پر رک جائیں گے تو اچھی بات ہے اور اچھا ہے۔ کیا ہے؟ آپ کی سانس چھوٹی سی مختصر سانس ہے، تو آپ ایسا نہ کریں کہ آیت کو چھوڑ کر کے غیر آیت پر ٹھہریں، آیت کے بیچ میں ٹھہریں۔ آپ کو کیا کہا؟ آپ یہاں ٹھہر جائیں، معنی بھی پورا، مطلب بھی پوری، اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ آیت بھی مکمل۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ نمبر 1 پر یہ گول نشان جو ہے یہ آیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب ان آیتوں میں بھی رکنے کے الگ الگ طریقے ہیں، رکنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے عالمینہ ہے آپ نے عالمین کہہ دیا، علیمن ہے آپ نے علیمہ کہہ دیا، تو علیمن کو علیمہ کیوں کہا، عالمینہ کو عالمین کیوں کہا؟ رکنا تو ہے لیکن عالمینہ ہے تو عالمینہ ایسے رکیں گے نا، عالمین کیوں کہیں گے؟ سانس توڑنے سے نون کے اوپر کی حرکت کو کیوں بدلیں گے؟ اس کا بھی جاننا ضروری ہے، انشاءاللہ کل اس کے بارے میں بیان کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کہ
کہ عالمینہ کو عالمین کیوں کہتے ہیں، حامیتن کو حامیہ کیوں کہتے ہیں، علیمن کو علیمہ کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو نمبر 1 پر کیا ہے، یہ آیت ہے۔ نمبر 2 پر یہ آیت غیر کوفی ہے۔ نمبر 3 پر یہ میم ہے، کیا ہے یہ وقف مطلق کہا گیا، سو کیا کہا گیا ہے، حالانکہ یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے یہ، وقف لازم۔ کیا ہے وقف لازم کا معنی کیا ہوتا ہے، ضروری۔ لازم کا کیا ہوتا ہے، مطلب یہاں پر ٹھہرنا چاہیے ہی چاہیے، یہاں پر ٹھہرنا کیوں چاہیے، تو میں نے بتایا کہ اگر نہیں ٹھہریں گے تو معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا، اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جہاں پر یہ میم کی نشانی رہے، چھوٹی سی میم بنا رہے، وہاں پر رک جانا چاہیے، رکنا ضرور، پر لکھا ہے ضرور وقف کریں، وقف ضرور کریں۔ تو اس کو وقف لازم بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، وقف لازم۔ نمبر 4 پر ہے وقف طا لکھا ہوا ہے، یہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ہے یہ طا جو ہے یہ وقف مطلق ہے، کیا ہے یہ وقف مطلق ہے، اور میم جو ہے یہ وقف لازم ہے۔ اس کو الٹا کر دیا ہے تھوڑا سا، تو میم کیا ہے، وقف لازم ہے، اور طا کیا ہے، وقف مطلق ہے۔ طا میں بھی آپ رک سکتے ہیں، طا میں بھی آپ رک سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے کہاں نہیں رک سکتے ہیں، وہی بتائیں گے انشاءاللہ کہاں، اور رکیں گے تو کیا ہوگا، انشاءاللہ آگے جب بتائیں گے تو پھر یہ چیزیں اور اچھے آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو میم وقف لازم ہے، طا وقف مطلق ہے، اور یہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف جبرائیل ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم لوگ آگے قرآن جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں، کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے وہاں پر بھی وقف کرنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جن میں وقف آپ کر سکتے ہیں، جن میں آپ وقف جو ہے کیا کر سکتے ہیں، وقف ٹھہر سکتے ہیں، ٹھہرنا چاہیے، سانس توڑنی چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں اس میں دیا گیا کہ سانس ٹوٹ جائے تو رک جائیں، ورنہ نہ ٹھہرتے ہوئے گزر جائیں۔ اس کا معنی ہے وقف اضطراری۔ کیا کہتے ہیں اس کو، وقف اضطراری۔ میں پڑھ رہا تھا قرآن مجید، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم تک میری سانس جاری ہے، تنذرہم لا یؤمنون تک میری سانس، لا یؤمنون میں آیت ہے وہاں تک میری سانس نہیں جا رہی ہے۔ اب ان لم تنذرہم، تو تنذرہم میں بھی ہم رک سکتے ہیں، تنذرہم میں بھی ہم رک سکتے ہیں۔ وہاں 2 چیزیں ہوں گی، کتنی چیزیں ہوں گی، ایک تو ان میں سے کوئی ایک چیز ہوں گی، اگر یہ نہیں ہوں گی تو وہاں پر کیا ہو جائے گا، اعادہ ہو جائے گا۔ اعادہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے، وہاں کیا ہو جائے گا، اعادہ ہو جائے گا۔ تو یہ زا ہے، کیا ہے، نمبر زا، یہ زا جو ہے وقف مجوز کی علامت ہے، جائز ہے، مطلب آپ رک سکتے، جہاں پہ زا لکھا ہوا آ جائے تو آپ وہاں پر رک سکتے ہیں۔ اگر آپ کی سانس دور تک نہیں جا رہی ہے تو زا پر آپ رک جائیے، سانس توڑ دیجیے، پھر آگے سے پڑھ لیجیے۔ قاف ہے، یہاں پر بھی آپ کی سانس ٹوٹ جا رہی ہے تو آپ رک سکتے ہیں۔ جو ہے یہ سل ہے، وسل ہے، یہاں پر بھی آپ جو ہے رک سکتے ہیں۔ اور یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ جہاں پر یہ چیز سل وسل آ جائے تو یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر سانس ٹوٹ جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ پر کوئی گناہ یا کوئی ایسی بات کہ بھائی غلط نہیں ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ صلے ہے، یہ بھی اسی کے حکم میں ہے، یہ طلاق ہے وہ بھی اسی کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے مرضی ہے رک جائیں اور مرضی ہے نہ رکیں، یہ ہے اختیاری۔ یہ کیا ہے، کیا ہے، آپ کے اختیار میں، چاہے تو آپ رکیں چاہے تو آپ نہ رکیں۔ جہاں پر جیم لکھا ہوا ہو، جیم، آپ کی مرضی ہے، وقف جائز ہے، چاہے تو رکیں چاہے تو نہ رکیں۔ جہاں پہ لفظ قف ہے، وقف ہے، یہ دونوں بھی اسی کے حکم میں ہے۔ سانس آپ کو دل کر رہا ہے بھائی توڑ دوں سانس، رک جائیے، سانس لیجئے، پھر سے آگے پڑھیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں جو ہے وقف کی علامتیں ہیں۔ یہ کیا ہے وقف کی، تو اصل کیا ہے، اصل یہ ہے، اصل کیا ہے، یہ ہے، اور یہ ہے، اور یہ ہے۔
یہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ کون سی آیت ہے، 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 یہ کون سی ہے، یہ کون سی ہے، یہ کون سی ہے، یہ کون سی ہے۔ اصل کیا ہے؟ یہ گول، یہ 5 لکھا ہوا ہے اردو میں، اور یہ میم، یہ تا، یہ زا، یہ قاف، یہ صاد، یہ سل، وصل، یہ صلے، یہ قلا، یہ جیم، یہ قف و قف۔ یہ چیزیں آپ کو قرآن میں دیکھنے کو ملیں گی، قرآن میں دیکھنے کو۔ ختم ہو گیا؟ ہاں اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور دیا ہے، معانقہ۔ کیا ہے؟ معانقہ یا مع۔ قرآن مجید میں یہ 3 نقطے جن کو معانقہ مع بھی کہتے ہیں، یہ لکھے رہتے ہیں۔ کیسے؟ ایک ہی آیت میں 2 جگہ لکھے ہوئے ہیں، ایک ہی آیت میں 3 نقطہ یہاں، پھر تھوڑے 3 نقطہ وہاں آگے لکھا، ایک ہی آیت میں ہوں گے۔ تو اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو پہلے والے 3 نقطے میں رک جائیں اور چاہے تو دوسرے والے 3 نقطے میں رک جائیں، یہ آپ پر ہے۔ لکھا ہوا ہے جہاں بھی یہ آئیں گے وہ جوڑے کی صورت میں ہوں گے، یعنی ایک آیت میں 2 دفعہ یہ 3 نقطے دیے ہوں گے، ان میں ایک پر رکنا ہے اور ایک پر نہیں رکنا ہے۔ یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ پہلے پر رک جائیں اور دوسرے پر نہ رکیں، یا پہلے پر رکیں اور دوسرے پر رک جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ پھر دیا ہے کہ لا، لا، یہ لام الف زبر لا، تو جہاں بھی لا ہوگا آیت کے بیچ میں، وہاں پر آپ کو رکنا نہیں ہے۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یعنی وہاں آپ کو رکنا نہیں ہے۔ ہاں اگر یہی لا آیت کے اوپر آ جائے، آیت ہے، آیت کے اوپر ہے، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو رک سکتے ہیں اور چاہے تو نہ رکیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ رک جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں پر آیت کے بیچ میں لا لکھا ہوا ہوگا وہاں پر آپ نہیں رک سکتے۔ اگر آپ وہاں رک گئے تو آپ کو پھر سے پیچھے سے 2-3 یا کم سے کم 2 جو ہے جملے لے کر کے، آپ 2 لفظ لے کر کے آپ کو پھر سے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں آیت کے درمیان میں آئے تو نہیں ٹھہرنا سکتا، ہے نا، سین، اتنا رکیں کہ سانس نہ ٹوٹے۔ آیت کے درمیان میں آئے تو نہیں ٹھہرنا سکتا۔ سکتہ جو ہے، سکتے 4 جگہ سکتے جائز ہیں اور 4 جگہ سکتہ واجب ہے۔ ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، مِن مرقدنا، ہے نا، مِن مرقدنا، وہاں پر سکتہ ہے، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر سکتہ بھی ہے اور وہاں پر وقف لازم بھی ہے، یعنی وہاں پر سکتہ کے ساتھ میم بھی ہے، سکتہ کے ساتھ میم بھی ہے، تو سکتہ بھی ہے اور وقف لازم بھی ہے، تو وہاں پر وقف لازم کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ سکتہ کر رہے ہیں، جیسے کہ کئی جگہ ہے یصدر الرعاء ہے نا، اور کئی جگہ سکتہ جو ہے 8واں پارہ میں ربنا ظلمنا انفسنا، یہاں پر ہے۔ تو سکتہ کیا ہے؟ سکتہ کیا ہے؟ تو سکتہ یہ ہے کہ آپ جب سکتے کی جگہ پر پہنچے، جہاں پہ سکتہ لکھا ہوا ہو وہاں پہنچیں، تو آپ کی سانس جاری ہونی چاہیے، سانس کٹنی نہیں چاہیے، بس آواز بند ہونی چاہیے، آواز آپ کی بند اور سانس جاری۔ مثال کے طور ہم نے پڑھا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، ہم وہاں رکے مگر ہماری سانس جاری ہے، سانس ہماری نہیں ٹوٹی، سانس ہماری جاری ہے، بس آواز بند ہو گئی، بس آواز بند ہو گئی۔ مِن مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ہے تو سانس جاری ہونی، سانس نہیں کٹے گی۔ اگر سانس رک گئی تو وقف ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ وقف ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ وقف ہو جائے گا۔ تو سانس جاری ہونی چاہیے، بس آواز رک جانی چاہیے، اسی کا نام ہے سکتہ۔ اسی کا نام کیا ہے؟ سکتہ۔ یہ ہے آیت کے درمیان آئے تو نہیں ٹھہرنا سکتہ، آیت کے درمیان آئے تو نہیں ٹھہرنا سکتہ، سکتہ یعنی سین، اتنا رکیں کہ سانس نہ ٹوٹے، اتنا رکیں کہ سانس۔ اور وقفہ کیا ہے؟ وقفہ کیا ہے؟ تو سکتے کے بڑے بھائی کو وقفہ کہتے ہیں، یعنی سکتہ میں تھوڑی دیر رکنا ہے اور وقفہ میں تھوڑا سا زیادہ رکنا ہے۔ کلا بل ران، سورہ قیامہ میں وقفہ ہے نا، کلا بل ران علی قلوبہم قیل من راق، قیل من راق، ہے نا۔ تو قیل من میں جب ہم رکتے ہیں، یہاں پر ربنا ظلمنا انفسنا میں تھوڑا کم رکیں گے
وہاں پر تھوڑا سا زیادہ رکیں گے. جہاں کم رکیں گے وہ سکتہ ہے, جہاں زیادہ رکیں گے وہ وقفہ ہے. وہ کیا ہے؟ وقف زعفران, ہے نا, وقف غفران, وقف غفران معاری. جانتا ہو تو یہاں رکنے سے دل میں خوشی پیدا ہوگی. جس کو معلوم ہے معنی, مطالب, مقصود, وہ یہاں رکے گا, اس کو اچھا لگے گا, کیونکہ وہاں جب پڑھیں گے ترجمہ معلوم ہوگا تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو اچھے سے معلوم ہوگی. ٹھیک ہے نا, آگے بڑھائیے. ختم. تو وقف کے تعلق سے ہم لوگ سمجھ گئے. قرآن شریف نکالیے. میں قرآن شریف میں آپ لوگوں کو تھوڑا اس کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں. میں آگے بڑھائیے. بس 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 کیجیے. ہاں, اولئک علی ھدی من ربہم. ربہم میں قاف ہے, چھوٹا سا قاف ہے. ہم نے قاف کے بارے میں کیا پڑھا کہ اگر آپ کی سانس ٹوٹ جا رہی ہے تو آپ رک سکتے ہیں, نہیں تو آپ مفلحون میں رکیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم میں طا ہے, وقف مطلق کی علامت ہے نا. آپ رک سکتے ہیں, آپ آرام سے وہاں پر, ہے نا. رکنے کے لیے کہا گیا ہے. ادھر والے حصے میں تھا آیت, 5 والے نشان, میم والے نشان, تا والے نشان. تو تا ہے, آپ رک جائیے, سانس لیجئے. آپ کو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت, وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمعہم میں رک گئے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. غشاوہ میں کیا ہے؟ زا ہے. کیا ہے؟ زا ہے. وقف مجوز کی علامت ہے, پڑھا تھا ہم نے. تو کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اگر آپ کی سانس یہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک نہیں جا رہی ہے, تو آپ غشاوہ میں آپ رک سکتے ہیں. غشاوہ میں آپ رک سکتے ہیں. اور اگر پہنچ جا رہی ہے تو آپ پہنچا دیجیے, اچھی بات ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. اب وہ عظیم کے اوپر عین لکھا ہوا ہے چھوٹا سا آیت کے اوپر. وہ عین کیا ہے؟ اس عین کا معنی یہ ہے کہ یہاں پہ رکوع ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے ادھر رکوع لکھا ہوا ہے, ایک رکوع ہے لکھا ہوا. رکوع میں ایسے عین دیا ہوا ہے, وہی عین اس آیت کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ رکوع ہے. یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. آیت ہے, اور یہاں پر اوپر میم بھی ہے. میم لکھا ہوا ہے وقف لازم دیا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے وقف لازم, لکھا ہوا ہے وقف لازم. اس کا مطلب یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. ضرور کیوں ٹھہرنا چاہیے؟ دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر, ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے. وما ہم بمؤمنین, حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. بات یہاں پر ختم ہو گئی نا. آگے کہہ رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, ہے نا. تو مومنین میں بات مکمل ہو گئی. کن کی بات مکمل ہو گئی؟ وہ لوگ جو لوگوں میں جا کے کہتے ہیں, مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, قیامت کو مانتے ہیں, حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. بات مکمل ہو گئی. اب یہاں بات یہ چل رہی ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وہ بات تو کچھ اور ہے نا. تو اگر ہم ملا دیں اس کو, وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہاں جا کے ہم رکے. تو اب کی بات اور یہ بات, اللہ اس کے رسول کی بات اور وہ جو لوگوں سے کہتے ہیں, دونوں بات آپس میں خلط ملط ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو انہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے یہ اوقاف و رموز ہیں, یہ رموز اوقاف ہے. ٹھیک ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا, جیم لکھا ہوا ہے, وقف جائز علامت ہے, آپ آرام سے رک سکتے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ہے اوپر آیت بھی ہے, وقف مطلق کی علامت بھی ہے. فی قلوبہم مرض, فی قلوبہم
मरद, लाम लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं कि यहाँ नहीं रुकना है। ला के माना है तो फी कुलूबिहिम मरदुन में रुक गए तो क्या होगा, उसका तर्जमा पढ़िए आप। कहते हैं उनके दिलों में बीमारी है। हाँ, उनके दिलों में, वहाँ रुक गए तो किन के दिलों में बीमारी है? बात तो अल्लाह उसके रसूल की चल रही है ऊपर से, क्या मतलब मुनाफिकों की बात हो रही है। और क्या कह रहा है कि वो अल्लाह के रसूल को धोखा देना चाहते हैं, ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, वो बात हो रही है। तो कह रहे फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिल में बीमारी है। किन के दिल में बीमारी है ये समझ में नहीं आ रही ना। इनके दिल में बीमारी है ये समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ अगर रुक गए तो समझ में आएंगी नहीं आएंगी। आगे पढ़ेंगे फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, बस अल्लाह उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। अब समझ में आ गया मुझे, हमको, आपको कि भाई किन की बीमारी को अल्लाह ने बढ़ा दिया और किन के दिल में बीमारी है। ये मुनाफिकों के दिलों में बीमारी है। किन के दिलों में बीमारी है? मुनाफिकों के दिलों में। कौन से मुनाफिक? ये वहाबी तबलीगी लोग है ना, इनके दिलों में बीमारी है। इसकी बीमारी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहना, रसूल का इनकार करना, रसूल को माज़ल्लाह के पीछे खबर नहीं ऐसा कहना। ये बीमारी इनके दिलों में, ये अल्लाह फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है कि ये लोगों से आके कहते हैं वो मिनन नास मन यक़ूल, और लोगों से कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, हम तो अल्लाह पर आखिरत पर ईमान लाते हैं भाई, हम तो टोपी दाढ़ी वाले लोग हैं, अल्लाह को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, कुरान, हालांकि वो ईमान वाले नहीं, वो मोमिन नहीं है। अब कुरान की जाहिर से ये भी समझ में आ गई बात कि हर टोपी दाढ़ी वाला मुसलमान कहने वाला मोमिन, कुरान कह रहे हैं ना, मोमिन है ही नहीं, मोमिन नहीं है। क्यों नहीं है? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। हाँ, मुसलमानों के दरमियान टोपी दाढ़ी लगा के रह करके धोखा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमको समझ में आ गई फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। तो अगर यहाँ रुक गए तो पूरा माना समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पे दे दिया ला, यहाँ रुकना नहीं, यहाँ रुकना नहीं। कहाँ रुकना है? फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम, वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। अज़ाबुन अलीम में 5 वाला ऐसे निशान है ना, फिर उसके ऊपर लाम है। हमने पढ़ा कि अगर ये लाम आयत के बीच में आ जाए तो नहीं रुकना है, और आयत के ऊपर आ जाए तो रुक सकते हैं। तो अज़ाबुन अलीम में आयत है, आयत के ऊपर लाम है, तो यहाँ रुक सकते हैं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बात तो कुछ समझ में आ गई। उनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे रुक सकते हैं। तो यहाँ पे बिमा कानू यकज़िबून फरमाया इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। बात तो पहले को समझा दिया कि भाई इनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने इनकी बीमारी को बढ़ा दिया है, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। बात पूरी समझ में आ गई। आगे और कुरान कह रहा बिमा कानू यकज़िबून, इनकी बीमारी और बीमारी के बढ़ने की वजह क्या है? तो कहा कि इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे लोगों के दरमियान आकर के, हम मुसलमान लोग हैं, हम मोमिन लोग हैं, हम नमाजी लोग हैं, हम हाजी हैं, हम गाजी हैं, हम फला हैं, और फिर वही लोग कहते हैं हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं। तो कुरान ने कहा बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे, अल्लाह ने उसकी बीमारी को और बढ़ा दिया। इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि माज़अल्लाह वो हुजूर को कुछ भी कह रहे हैं, सहाबा की गुस्ताखी, औलिया की गुस्ताखी, उनको पता ही नहीं चल रहा है, उनकी बीमारी और बढ़ गई है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात कि हमको यहाँ ला में क्यों नहीं रुकना है और यहाँ ला में क्यों रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयत नहीं है, आयत के बीच में है, यहाँ नहीं रुक सकते। वहाँ आयत है, आयत के ऊपर है, तो वहाँ पे हम रुक सकते हैं। और अगर हम नहीं भी रुके, यहाँ आके रुके, तो भी माना पूरा का पूरा मुकम्मल हो जा रहा है। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया, उनका दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। ठीक है, फिर वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्द, अर्द में लाम अलिफ है, क्या है? अब फिल अर्द में लाम अलिफ है, यहाँ रुकने के लिए मना है। क्यों मना है? पीछे कीजिए, तर्जुमा पढ़ते हैं उसका। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्द, जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर फसाद बर्पा ना करो, फसाद पैदा ना करो, तो किन से कहा जाता है? इनसे कहा जाता है। वो तो समझ में आया है ना, आना चाहिए ना, कम से कम समझ में तो आ ही रहा है, इसलिए कहा यहाँ मत रुको।
کیا کہا یہاں؟ کیوں؟ کہتے قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. دیکھیں ہے نا، ایسے لوگ ہیں نا، ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں حضرت، 5 منٹ تقریر کرنے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، لوگوں کی نماز کی طرف بلانا چاہتے ہیں، دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں. ہم کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جب ان سے کہا جائے کہ فساد پیدا مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب جب کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ منافقوں کی بات چل رہی ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ منافقوں کی بات چل رہی ہے. تو جہاں جہاں لام علی بیچ میں آئے گا آیت کے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی کچھ باقی ہے، ابھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں. تو اس معنی کو سمجھنے کے لیے کہا کہ تم تو اگر تم کو عربی معلوم ہے، معنی معلوم، تم سمجھ جاؤ گے، لیکن تم پڑھ رہے ہو، دوسرا جو سنے گا اس کو، جو عربی نہیں جانتا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو وہ انتشار پیدا ہو جائے گا اس کے دماغ میں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، کس کے بارے کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے نا. تو اس کو پورا معنی سمجھاؤ، مصلحون تک جاؤ. اور اگر کوئی یہاں پہ رک گیا، سانس میری یہاں پہ رک گئی، لام الف ہے، فی الارض میں رک گئی میری سانس، تو اب یہاں پہ اعادہ کرنے کا حکم ہے. کیا کرنے کا حکم ہے؟ کیا کرنے کا حکم ہے؟ اعادہ. اعادہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کم سے کم آپ ایک لفظ، ایک حرف نہیں، ایک لفظ یا 2 لفظ یا 3 لفظ آپ پیچھے سے لے کے پڑھو. اب مثال یہی ہم سمجھتے ہیں، پیچھے کیجئے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا ہے نا. اب ہم فی الارض میں رک گئے تھے، سانس ٹوٹ گئی میری، ہم پیچھے سے لیتے ہیں لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اب یہ بات پوری لا تفسدوا فی الارض پڑھ کے جا رہا ہے، وہ مصلحون کہہ رہا ہے، تو یہ منافقوں کی بات چل رہی ہے. اب اس کو بات پوری سمجھ میں اس کے آ گئی، ٹھیک ہے نا. یہ معنی ہوا ہے. کہتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا يشعرون واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء. سفہاء میں وقفے مطلق کی علامت ہے، طا ہے. یہاں پر آپ رک جائیں گے، یہاں پر آپ کیا ہم دیکھ یہاں پہ رک جائیں گے تو کہ یہاں معنی مکمل ہوا، آیت ابھی باقی ہے، آیت ابھی. تو کیا یہ چیز ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ معنی پڑھتے ہیں سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لہم آمنو کہ تم بھی ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے دوسرے لوگ ایمان لے کر کے آئے، قالو تو کہتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائیں گے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں گے. بات میں آ گئی نہیں آ گئی؟ ہاں، جب ان سے کہا تھا بھائی تو ایمان لے کر کے آؤ، تمہارا ایمان ختم ہو گیا ہے، حضور کی گستاخی کیے ہو تم، ایمان تمہارا چلا گیا ہے، ایمان لے کر کے آؤ. تو کہتے ہیں ایسے بیوقوف لوگوں کے ایمان لائیں گے، ایسے بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں گے. مزاروں پہ جاتے ہیں، رسول کو جو ہے ایسا بڑھا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں، رسول کو اتنا ہی کرتے ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر کے آئیں گے. تو بات ہمارے یہاں سمجھ میں آ گئی کہ یہ بیوقوف کن کو کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ لفظ ایمان کا ذکر ہے وہاں پہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے دوسرے لوگ ایمان لے کر کے آئے، قالوا انؤمنوا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے، کما آمن السفہاء جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. الا انہم هم السفہاء، فرمایا جان لو، خبردار، انہم هم السفہاء، بیوقوف در حقیقت میں وہ خود ہے. قرآن نے کیا کہا؟ بیوقوف در حقیقت وہ خود ہے. ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ تحقیق کا جملہ ہے، اور لیکن جو ہے وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے جانتے ہیں، یا وہ ہلکے پن کا جو ہے اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے. ہم میں ایمان والوں کو کہہ رہا کہ ان کے طرف بیوقوف، یہ بیوقوف ہے. اللہ تعالیٰ کہ وہ خود بیوقوف ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ وہ خود بیوقوف ہے جو ایمان والوں کو بیوقوف کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جیم ہے، وقفے جائز کی علامت ہے، رک سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے، وقفے اختیاری ہے، چاہے تو رکے چاہے تو نہ رکے. صلے ہے، وقت میں نے کہا صلے جو ہے یہ ملانے کی جگہ آپ چاہے تو بغیر رکے آگے بھی آ سکتے ہیں. جیم کا معنی ہوتا ہے کہ وقفے جائز ہے، آپ چاہے تو رکیں چاہے تو نہ رکیں. صلے کا معنی ہوتا ہے کہ بھائی آپ ملا کے پڑھیں تو بہتر ہے. اگر آپ رکتے ہیں تو بھی معنی صحیح ہوگا، آپ ملا کے جاتے ہیں
تو بھی معنی صحیح ہوگا. پڑھتے ہیں معنی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تو ایمان لے آئے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہم بھی تو ایمان لے کر کے آئے. اس کا اگلا ٹکڑا پڑھیں گے ملا کے جائیں گے تو بھی معنی سمجھ آیا. کون لوگ ہیں وہ؟ تو فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں. اور جب وہ اپنے شیطانوں سے، منافقوں کی بات چل رہی ہے، تنہائی میں ملتے ہیں، تو تنہائی میں ملتے ہیں میں بات جو ہے ابھی مکمل ہوئی نہیں ہے. تنہائی میں ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شیاطینہم میں لام الف ہے، نہیں رکنا ہے، معنی ابھی مکمل ہوا نہیں ہے. قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں. تو تمہارے ساتھ ہیں تو کیا ہوا، کیا کرتے ہمارے ساتھ رہ کے تم کیا کرتے ہو؟ معنی بھی مکمل نہیں. فرمایا انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کو بس مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ رہ کر کے. کیا فرمایا؟ انما نحن مستہزئون، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں. ان کے ساتھ رہ کر کے ہم کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اور تمہارے ساتھ رہ کر کے ہم کہتے ہیں ہم ٹنی ہیں، ہم تو شیطان کے دوست لوگ ہیں. بس ان کے ساتھ اس لیے رہتے ہیں تاکہ ان کا مذاق بنائیں. ان کا مذاق بنتا بھی ہے ہمارا، مذاق ہمارا. آپ کسی وہابی کو کہہ دو کہ مزار پہ جاؤ، وہ نہیں جائے گا. پھر لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ تم لوگ زبردستی کرتے ہو. ان سے بولو کہ فاتحہ کھا لو، کہتے حرام میں نہیں کھائیں گے. اور وہی سنی کو بولو کہ بھائی تو ہمارے 40 دن کا وہ ہے چلہ آ گئے وہاں، 3 دن کا وہ کیا لگتا ہے ان کا اجتماع لگتا ہے، چلو ارے ثواب کا کام ہے چلو جا کے آئیں گے. فاتحہ کرنا ثواب کا کام نہیں ہے، اس میں وہ نہیں آئے گا ہے نا. لیکن تم کو ثواب کی بڑی فکر سے فوراً چلے جاتے ہو. تو یہ بات ہے کیا ہے کہ وہ جب تمہارے پاس رہتے ہیں تو تمہاری واہ واہی چائے پلا کے تمہارے ایمان کا خرابہ کر دے. قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے بھائی، قرآن کا ترجمہ ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی اپنے کو. دیکھیں نیچے ایک آیت اور ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی. فما ربحت تجارتہم، تو بالہدا میں صاد ہے. کیا ہے؟ صاد ہے. کیا ہے؟ صاد. یہ وقف مرخص کی علامت ہے، ملا کر پڑھنا بہتر ہے. وہاں رکنے سے آگے بڑھنا، سانس نہ توڑنا بہتر ہے. لیکن ہم نے پڑھا دلالت بالہدا، خریدی ہے نا. کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. گمراہی خریدی. بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن آگے بڑھنے میں زیادہ بہتر ہے کیا؟ تو کہا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت کوئی فائدہ مند اس کے لیے ثابت نہ ہوئی ہے نا. اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے. وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ، نفع بخش والی راہ جانتے ہی نہیں تھے ہے نا. اب یہاں کے بعد مکمل ہو گئی. تو کل ملا کر معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر گول آیت رہے رک جائیے، جہاں پر اردو کا 5 بنا ہوا رہے رک جائیے، جہاں پر میم بنا ہوا رہے رک جائیے، جہاں پر تا بنا رہے رک جائیے، جہاں پر جیم ہے آپ رک سکتے ہیں، جہاں پر قیل ہے آپ رک سکتے ہیں، جہاں پر صاد ہے آپ ملا کر پڑھے تو بہتر ہے، جہاں پر زا ہے وہاں بھی آپ رک سکتے ہیں، نہ رکے تو بھی چلے گا ہے نا. یہ چیزیں ہیں. صرف لام جہاں پر ہے لام الف، وہ آیت کے بیچ میں ہو تو نہیں رکنا چاہیے، اور اگر رک گئے تو پیچھے سے پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آج کا سبق، ہو گیا وقف رموز اوقاف کے تعلق سے. انشاءاللہ الرحمن کل ہم لوگ اور جو ہے وقف کے تعلق سے کچھ باتیں پڑھیں گے کہ بھائی